जनाब वकील अंसारी साहब, आपका बहुत ममनून हूँ कि एक ऐसी खूबसूरत नशिस्त में जिसमें मेरी तरह तमाम उस्ताद बैठे हुए हैं सरफराज के और एक एक पल को एंजॉय कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं। किसी महफिल का हिस्सा आपने मुझे भी बनाया और फिर मसनद पे बिठाया। मैं अज़हद ममनून हूँ। मैं यकीनन यहाँ विजिटियम में मौजूद तमाम अहबाब का ममनून हूँ। बतौर ख़ास मैं अतीक अहमद सिद्दीकी जो मेरे दोस्त भी हैं, जिगर भी हैं, भी जान हैं, तो उनका ममनून हूँ। उनकी वजह से मैं डेनवर से यहाँ इस तकरीब के लिए बतौर ख़ास आया। यहाँ मेरे और एक बरखुरदार और दोस्त, बहुत दिल के करीब डॉक्टर आमिर बेग मौजूद हैं, जिनकी बहुत मोहब्बत कि वो रात गए जब मैं यहाँ पहुँचा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, तो हम न सिर्फ मुझे लेने आए बल्कि मुझे अपने पास रखा और बहुत ही कष्ट खींच कर ये मौसम देख रहे हैं आजकल आप, तो मैं सोचूं कि 9 घंटे की फ्लाइट से 8.5 घंटे की ड्राइव से ये मुझे यानी लेकर गए 4 घंटे और फिर वापस रात गए अपने घर वापस आए बिंगहैम्पटन अतीक अहमद सिद्दीकी के पास। तो मैं उनका तो बहुत ही ममनून हूँ और तमाम दोस्तों का ज़फ़र यहाँ मौजूद है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर शफीक साहब से ज़रा आजकल मुलाकातें बहुत कम हो गई हैं, टेलीफोन पे भी कम ही मिलते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ यहाँ बहुत से दो डॉक्टर शमशेर साहब, तैर खान साहब, तो मैं भी एक का क्या नाम लूँ, कामरेड मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत दिनों के बाद देखा और ये पहला मौका है कि मैं उनको इस तरह आराम से बैठे देख रहा हूँ। मुझे ऐसे नारेबाजी करें और वो किसी मुजाहरे में शरीक हों, तो आज मोहब्बत से बैठे हुए मैं बहुत ममनून हूँ। यूसुफ खान साहब ने पकड़ के रखा। यूसुफ खान साहब ने शायद उनको, यूसुफ खान साहब का बहुत ममनून हूँ, उनसे राब्ते में हूँ मैं। दोस्तों बहुत ही मुख्तसर से एक तासुराती सा मज़मून है। अभी वकील अंसारी साहब ने बात की थी कि आज की इस तकरीब में महसूस हो रहा है कि यहीं कहीं आसपास फराज साहब भी मौजूद हैं। तो यस ऐसा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शायद इसकी वजह यही है कि मेरी इस थोड़े से मुख्तसर से मज़मून का उन्वान है फराज जिंदा है। कोट एक छोटी सी नज़्म के 2-3 मिसरे फराज साहब की। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, तुमने संगबारी की, मेरे पैकर को दीवारों के कालब में चुना, नागों से डसवाया, सलीबों पर चढ़ाया, जहर पिलवाया, जलाया, फिर भी मैं सच की तरह पाइंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अनकोट। बाहर जब हफ्स बढ़ जाते हैं और लोग लू की दुआ मांगने पर मामूर हो जाते हैं, तो खारिज के इस जब्र के नतीजे में कुछ ऐसी शायरी तख्लीक होने लगती है जो जब्र और तशद्दुद की नफी करने वाले फिक्री वजूद का सबसे बड़ा इस्तिदलाल बन जाया करती है। ये वही शायरी है जो एक तरह से अपने तख्लीकार के होने का ऐलान भी होती है, जो अपना इदराक हासिल करने के बाद खारिज और वजूद से ताल्लुक कायम करने की सही में अपने रोज़ शब बिताता है। हरचंद ये एक दुश्वार गुजार रास्ता है, क्योंकि इन राहों का मुसाफिर कुछ जानी अनजानी हकीकतों की खोज में निकल पड़ता है और फिर कोई खुशबख्त होता है जो मंजिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि ज़्यादातर रास्ते ही में भटक जाते हैं। मुझे अहमद फराज अपनी शेरी बोतीका में उन अजीम हकीकतों का ऐसा ही खुशबख्त खोजी लगता है जिसके हाथ वजूद यानी बीइंग की उलझी हुई डोर का सिरा आ गया था, जिसे सुलझाते हुए एक तरफ वो अपने मोजज़ाती कलाम के जरिए लोगों को खुद पर मुनकशिफ होने की दावत देता है, तो दूसरी तरफ उन कुव्वतों से भी मुसलसल बरसरे पैकार है जो इस बीइंग की डोर में नथिंगनेस यानी अदम की गिरह लगाते हैं। उसे इल्म है कि यह सफर एक ऐसा सफर है जिसमें पाँव नहीं दिल थकता है, और दिल के थकने की वजह महज ये भी नहीं कि सारा शहर बिलक रहा है,
یہ بھی نہیں کہ سارا شہر بلک رہا ہے، کہ شہر کے بلکنے کو اسے دکھ تو ضرور ہے، مگر اس دکھ سے زیادہ قلق اسے اس بات کا ہے کہ گرد و پیش کے صفاق، کٹھور، ہولناک اور ناگفتگو حالات میں بھی شہر کا شہر چپ کی بکل مارے ہوئے مطمئن بیٹھا ہے۔ اس وجہ سے پھر اکیلے فراز کو کئی محاذوں پر لڑنا پڑا۔ وہ نرا شاعر ہوتا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لفظوں کے طوطے میں نے بناتا رہتا، اور مگر نوجوانی میں کشمیر کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے پشاور سے کشمیر جانے والے اور پیرانہ سالی میں عدلیہ کی آزادی کے لیے اپنے قلم قبیلے کے ساتھ جواں مردی سے سڑکوں پر ظالم ڈکٹیٹر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسے اس نیلے آسمان نے دیکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ ایک ایسے شہر عداوت میں سانس لے رہا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی دوسروں کو برا سوچتے ہیں۔ وہ ایک ایسے شہر عداوت میں سانس لے رہا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی دوسروں کا برا سوچتے ہیں، اور وہ اس تیسری دنیا کا باسی ہے جہاں سزاؤں کو کبھی جرائم کے ساتھ مشروط نہیں کیا جاتا۔ وہ جانتا ہے کہ تاتاری شاعر موسیٰ جلیل نے جب یہ کہا تھا کہ تھالمان کے ساتھیوں اٹھو، کہیں تم یقین تو نہیں کھو بیٹھے، سچائی کی آواز سنو، ہمارے قید خانے کے پھاٹک جلدی سے کھولو، تو فراز کو پتا ہے کہ اس نوجوان شاعر کا انجام کیا ہوا تھا۔ یہ بات بھی ان کے علم میں تھی کہ اپنے لوگوں کے دکھوں کو اپنے شعروں میں بننے والوں کو ملنے والی اذیتوں سے اس کی ادبی تاریخ بھری پڑی ہے۔ پابلو نیرودا اور کوموجو سے لے کر قرۃ طاہرہ اور فروغ فروزات تک، اور نہ جانے کب سے لے کر بنجمن مولاز تک، درد کے اس نہ ختم ہونے والے اذیتناک سفر کے ہر سنگ میل سے احمد فراز آگاہ تھا، مگر وہ کشتیاں جلا کر نکلا ہوا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اس دشوار گزار راستے کا انتخاب اپنے لوگوں کی خاطر کیا تھا۔ یہ بات اس سے پوشیدہ نہ تھی کہ نظریے کی حقانیت اور آئیڈیالوجی کی صداقت ہی وہ منصور گھوڑا ہے جس کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر ہی انسان دوسروں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے چھاؤں ڈھونڈنے کڑی دھوپ کا سفر طے کرتا ہے۔ فراز کو گھپ اندھیرے میں جو روشنی کی کرن نظر آ رہی تھی، وہ شہر کی خاموشیوں میں جگنو رنگ جل بج کرنے والے چند شعر، چند نغمے اور چند گیت ہی تو تھے۔ اس خود آگاہ شاعر کو شاعری کی تاثیر کا اندازہ تھا، اور شعر ہی کو وہ احتجاج کا مؤثر ترین ذریعہ بھی گردانتا تھا۔ تبھی اس نے کہا تھا، ابھی آپ نے سنا بھی، اسی لیے جو لکھا ہے تپا کے جاں سے لکھا۔ تب ناتمام مسافتوں کے سفر میں اگرچہ اس کی گرد و پیش بے اعتمادیوں کا دھواں اور بے یقینی کی دھن چھائی رہی، مگر انہی بنجر زمینوں میں پھولوں کی طرح اگنے والی اس کی اپنی ہی کچھ نظمیں اور کچھ غزلیں تھیں جو اسے ساری حیاتی نہ صرف رزق کی اور چھت کی قربانیاں دینے پر اکساتی رہیں، بلکہ یہ حوصلہ بھی انہیں بخشا کہ وہ پورے قد سے کھڑا ہو کر شہریار سے حساب مانگے، اور نابینا شہر کے بے آواز گلی کوچوں میں بہاروں کو پکارتا رہے۔ اگرچہ وہ جانتا ہے کہ باد بہاری جب بے فیض ہو جاتی ہے تو شہر کا شہر چپ کی دھن اوڑھ کر سو جاتا ہے، تب کوئی نوحہ جاں یا نغمہ دل کی آواز کا روپ نہیں دھار سکتا۔ سارا شہر بلکتا ہے، پھر بھی کیسا سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خود آگاہ شاعر اپنے ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اور میر کو اپنا ہمزبان بناتے ہوئے اپنے لوگوں کو جگانے کی صحیح کرتا رہا۔ اے مست خواب ناز قیامت گزر گئی، اے مست خواب ناز قیامت گزر گئی، مژگاں تو کھول، شہر کو سیلاب لے گیا۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے شہر کا ہر ایک مکان ایک غار کی مانند محروم نوا ہو چکا ہے، اور بظاہر ہر ہنستا بولتا ہوا شخص خود ایک دیوار گریہ بن کر رہ گیا ہے، تو اس کے لہجے میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا شعر نئی مسافتوں کا ایک نیا عہد نامہ تحریر کرتا ہے۔ یہ عہد نامہ جو بیک وقت اس کی ذات بھی ہے، کائنات بھی ہے، اس کے لیے واردات بھی ہے، اور جو اس کی جاویداں زندگی کا ثبوت بھی ہے، ثبات بھی ہے،
اور زندگی کا یہی ثبات احمد فراز کے اپنے ہونے کا ثبوت ہے، اس کے ہمیشہ زندہ رہنے کی اساس ہے۔ میں نے کہا نا کہ جبر کی نفی کے رد عمل کے طور پر ہی سامنے آنے والی زندہ اور سچی شاعری وجود کی سب سے بڑی دلیل بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے فراز خود بھی بہت وثوق اور اعتماد سے کہتا ہے، دیکھو تو بیاض شعر میری ایک حرف بھی سرنگوں نہیں، دیکھو تو بیاض شعر میری ایک حرف بھی سرنگوں نہیں ہے۔ سو اس کی شعری بیاض شائع ہوتی رہے گی، اسے عاشقان فراز کی طرف سے توجہ اور بھرپور پذیرائی ملتی رہے گی، کل کی طرح آج بھی اور آج کی طرح آنے والے کل بھی اس کے شعر کا جادو سر چڑھ کر بولتا رہے گا اور ہر دور کے غاصبوں کو للکارتا رہے گا کہ سنو اے کچ کلا ہو، سنو اے کچ کلا ہو، سنو اے خدا بندو، اب تم فقط ماضی ہو، میں آئندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں پائندہ ہوں، رقصندہ ہوں۔ سو دوستو فراز زندہ ہے۔ بہت شکریہ۔